الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی جیسا کہ حضرت امام صاحب نے بتایا کہ ابھی ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ بہت ہی اہم ترین موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ اس مبارک مہینے کی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کی وجہ سے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے قیمتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ اس طرح کے ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں بسا اوقات، جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان جس مقام پر موجود ہے، عبادات اسی مقام کے اوقات اور ایام کے اعتبار سے انجام دے گا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ روزانہ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں کی ادائیگی میں ہم اپنے مقامی وقت کا اعتبار کرتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کی ابتدا میں اور روزے کی انتہا میں ہم اپنے مقامی چاند کے طلوع اور غروب اور یہاں کی تاریخوں کے اعتبار سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو غرضے کہ انسان جس مقام پر موجود ہے، عبادات کی ادائیگی میں اس مقام کی تاریخ، اس مقام کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ تو جو ممالک 1 دن پہلے ہیں، جن کی تاریخیں، وہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے اپنے یہاں کے لحاظ سے، لیکن جو ممالک سعودی عرب کے مقابلے میں 1 دن پیچھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دن کے وہاں حجاج کرام جس دن وقوف عرفہ کر رہے ہوں، اس دن یہ روزہ رکھ لیں عرفہ کا روزہ، نہیں، ایسا نہیں۔ 9 ذی الحجہ کا یہ روزہ ہے، تو جن کے یہاں 9 ذی الحجہ کی تاریخ جب ہوگی، وہ اس دن کا روزہ رکھیں گے اور اس فضیلت کو حاصل کریں گے، چاہے اس دن حجاج کرام کا وہاں وقوف ہو رہا ہو چاہے نہ ہو رہا ہو، تاریخ کا اعتبار ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا روزہ حجاج کرام کے وقوف کے ساتھ ہونا چاہیے،
کہ جب وہ وقوف کر رہے ہوں تو ہم روزہ رکھ رہے ہوں۔ تو وہ ممالک والے کیا کریں گے جو سعودی عرب سے بھی ایک دن آگے ہیں؟ تو سعودی عرب میں جس دن 9 تاریخ ہوگی وہاں تو 10 تاریخ ہوگی، عید کا دن ہے، ان دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں وہ حجاج کرام کے وقوف کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، تو ان کی وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ جس دن ان کے یہاں عید ہوگی اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کئی ممالک وہ ہیں کہ جو سعودی عرب سے اس طرح ہیں کہ سعودی عرب میں دن ہے تو وہاں رات ہے، تو جب حجاج کرام وقوف کر رہے ہوں گے تو ان کے یہاں رات ہوگی، تو اب وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ کیا رات میں روزہ رکھیں گے؟ اس لیے ان باتوں میں جانے کے بجائے ذہن میں رکھیے کہ ہم جس مقام پر موجود ہیں اس مقام پر 9 تاریخ 9 ذی الحجہ جب ہوگی، ہم اس دن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، ہم اپنی مقامی تاریخ کے لحاظ سے اس روزے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو بڑی اہمیت عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ تعلق اور نسبت کی وجہ سے بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے خصوصی اہمیت دے دی کہ 2 عظیم ترین عبادتیں اس مبارک مہینے میں انجام دی جاتی ہیں۔ حجاج کرام اسی مہینے میں حج کرتے ہیں، اسی مہینے کی متعین تاریخوں میں وہ وقوف عرفہ کریں گے تو وہ وقوف عرفہ معتبر ہے، وقوف مزدلفہ معتبر ہے، منی میں ٹھہرنا معتبر ہے۔ ان تاریخوں کے علاوہ کبھی اور کوئی جا کے میدان عرفات میں کتنا بھی وقت گزار لے، منی میں کتنے ہی دن رہ لے، اسے حج کے عمل کرنے والا نہیں مانا جائے گا، حج کا عمل کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ تو ان تاریخوں میں ایک امتیاز ہے کہ ایک اہم ترین عبادت، حج کی عبادت اسی مبارک مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اور دوسری عبادت قربانی، کہ اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے۔ عام دنوں میں انسان جانور ذبح کرے صدقے کی نیت سے کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے کر سکتا ہے، کھانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن قربانی جو عبادت ہے وہ عبادت اس مہینے کی مخصوص تاریخوں میں ہی انجام دی جا سکتی ہے۔ 10، 11، 12 ان تاریخوں میں ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ 12 کی شام ہوئی، قربانی کا وقت ختم۔ اب اس میں بھی لوگ طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو یاد رکھ لیجئے قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے شروع ہے اور 12 کی شام میں ختم ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم، کیونکہ ایک نہیں متعدد روایات میں یہ مضمون ہے کہ الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو ہے، اور اس کے بعد 2 دن ہے، یعنی 11 اور 12۔ 12 کی شام ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو 2 عظیم ترین عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں رکھا ہے، اور پھر ہم سبوں کو حکم دیا ہے کہ ہم دل کی خوشنودی کے ساتھ قربانی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ چیزیں تمہیں آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ فرمایا فإنها علی الصراط مطایاکم، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ تم فربا جانور، اچھے صحت مند جانور کی قربانی کرو، کیونکہ پل صراط پہ یہ تمہاری سواری کا کام دینے والے ہیں۔ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے،
تو ہم لوگوں کو قربانی کی عبادت کو بھی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان اہم مسائل کا بھی خیال رکھنا ہے جو قربانی سے متعلق ہیں، تاکہ ہماری قربانی ضائع نہ ہو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں بعض تحریریں، بعض ویڈیوز آپ کے سامنے واٹس ایپ وغیرہ پہ آتی رہتی ہیں، جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ علماء کرام نے روایات کی روشنی میں غور و فکر کر کے یہ لکھا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے دنوں میں، یہ قربانی کے ایام ہیں، یعنی 10، 11 اور 12، قربانی کے دنوں میں اتنی مالی حیثیت موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی وہ خریدنے کے قابل ہیں۔ اب ان کے اندر وہ صلاحیت، چاہے ان کے بینک بیلنس سے ہو رہی ہو، چاہے ان کے گھر میں موجود زیورات کی وجہ سے وہ اتنی مالیت کے مالک ہو، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہو کہ گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو شوق کی چیزیں ہیں، گھر میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اب کچھ چیزیں اضافی شوق کی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ذوق سے، اپنے شوق، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم ان کو حاصل کرتے ہیں، رکھتے ہیں گھر میں راحت و آرام کے لیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہوتی تو ہماری زندگی سکون سے گزرتی۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اور ان سب کو ملا کر کے بھی انسان کی مالی حیثیت بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اور جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنا ان پر ضروری ہے، اور اگر ایک گھر میں متعدد افراد ایسے ہوں تو ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے، ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں، نفلی قربانی میں آپ پورے گھر کو شریک کر لیں، ثواب میں سب کو شریک کر لیں، اس کی اجازت ہے۔ اور روایات میں جو یہ موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پورے گھر کی طرف سے ایک کر دیا کرتے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق نفلی قربانی سے ہے، یعنی واجب نہیں ہے قربانی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے لیکن مالی حیثیت نہیں رہتی ہے، قربانی کا موقع ہے، اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، اللہ قربانی کرنے والے کو ثواب عطا کر رہے ہیں، واجب نہیں ہے پھر بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ نفلی قربانی ہے، اس میں اجازت ہے کہ پورے گھر کے لوگوں کو آپ ثواب میں شریک کر لیں، نفلی قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک کر لیں۔ تو وہ بعض روایات میں یہ مضمون آیا ہے۔ غرضے کے واجب قربانی کا حکم الگ ہے، اس میں ایک گھر میں اگر متعدد افراد موجود ہیں جو صاحب استطاعت ہیں تو ان میں سے الگ الگ ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی۔ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں متعدد افراد ایسے ہیں کہ ان کی مالی استطاعت کی بنیاد پر ان پر حج فرض ہے، تو کیا ایک آدمی حج کر لے تو پورے گھر کی طرف سے حج کی ادائیگی ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر شوہر کے پاس مالی حیثیت ہے جس کی وجہ سے ان پر حج فرض ہے، بیوی کے پاس بھی مالی استطاعت اتنی ہے کہ ان کے مال کی وجہ سے ان پر حج فرض ہے،
حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر چند بھائی مل کر کے مشترکہ طور پہ کاروبار کر رہے ہیں، ملکیتیں جدا نہیں ہے، سب کی مشترکہ ملکیت ہے، سب ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس کاروبار کو اور اس کی آمدنی وغیرہ کو، مالیت کو تمام پر تقسیم کیا جائے اور ہر ایک کے حصے میں اتنی رقم بن رہی ہو تقسیم کرنے پر کہ اس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جاتا ہو، حج کے فرض ہونے کے لیے جو مالی استطاعت موجود ہے، ہر ایک کے حصے میں اتنا مال آ رہا ہو تو ہر ایک پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب بتائیے، حج جیسی عبادت جس میں بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت کسی کو عطا کر رہے ہوں اور ایک گھر میں متعدد افراد اس طرح کی سعادت والے ہوں تو ہر ایک کو الگ الگ حج کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ نماز ہر ایک پر فرض ہو تو ہر ایک کو ادا کرنا ہے، روزے کا بھی حکم یہی ہے، عام عبادات کا حکم یہی ہے۔ اسی لیے فقہ نے لکھا انہا واجبۃ عینا فی کل من ولد فیہ شرائط الوجوب، ہر اس شخص پر متعین طریقے پہ یہ واجب ہے جس کے اندر واجب ہونے کی اہلیت و صلاحیت موجود ہے۔ اب اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن اہلیت ہے تو قربانی واجب ہے۔ اب اس میں واجب کی ادائیگی کے لیے اختیار ہے کہ چاہے قربانی کے کئی اختیارات ہیں کہ بھائی آپ چھوٹے جانور کی قربانی کر لیں یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیں، لیکن بہرحال قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی، بہت سے لوگ وہ ہیں جو باہر رہتے ہیں، ان کی قربانی یہاں ہم کرتے ہیں اور دن کا تاریخ کا فرق ہوتا ہے، وہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا، ابھی ہمارے پاس شروع نہیں ہوا، یا وہاں ختم ہو گیا، ہمارے پاس ابھی قربانی کا وقت باقی ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہ نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ قربانی ایسے وقت میں کی جائے کہ دونوں کے یہاں وقت ہو، جن کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو اور جس مقام پر قربانی کر رہے ہیں وہاں بھی قربانی کا وقت ہو۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے، لیکن اصل اعتبار ہے قربانی جس مقام پر کی جا رہی ہے اس مقام پر قربانی کا وقت ہو، یہ اصل ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کے یہاں ایک دن پہلے عید ہو گئی، اپنے یہاں بھی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا، تو اب ایک دن پہلے ان کے یہاں قربانی کا وقت ہو گیا ہے، اس اعتبار سے ہم یہاں قربانی نہیں کر سکتے۔ اصل ہے کہ جس مقام پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر قربانی کا وقت ہو، تو ان کی طرف سے قربانی یہاں پہ کب کر پائیں گے؟ جب یہاں قربانی کا وقت ہو۔ وہاں وقت ختم ہو گیا، جیسے کہ سعودی عرب میں، عرب امارات وغیرہ میں ایک دن پہلے وقت ختم ہو جائے گا اور یہاں قربانی کا وقت باقی رہے گا، تو ان کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ باہر والوں کی طرف سے قربانی ایسے وقت میں کرے کہ ان کے پاس بھی وقت ہو اور قربانی کی جگہ میں بھی وقت ہو۔ لیکن اگر اس کی رعایت نہیں کر پا رہے ہیں تو اصل اعتبار ہے قربانی کے مقام کا، کہ وہاں پر قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے۔ آج کل قربانی میں چند باتیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں اس میں خاص طور پہ ہم سب کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ ذبح شریعت کی روشنی میں اس کے بھی شرعی آداب ہیں۔ کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شرعی تعلیمات کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ اگر شرعی تعلیمات کی خلاف ورزی کی گئی ہو اور ان شرائط کی پابندی نہ کی گئی ہو جو شریعت نے مقرر کیے ہیں تو پھر جانور کو اس طرح ذبح کرنا درست نہیں ہے، اور بسا اوقات ہماری غلطیوں کی وجہ سے جانور شرعی ذبیحہ نہیں بھی بن سکتا ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی شرعی آداب کا خیال رکھنا ہے۔
ان شرعی آداب میں جو اہم ترین ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ بقیہ کام ذبح کے بعد کے جتنے کام ہیں وہ سب کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذبح کرنے والا شرعی حلال ذبیحے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ پڑھے۔ اور بسم اللہ پڑھنے میں یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ چھری پکڑا صبح میں اور بسم اللہ پڑھ لیا اور جتنا چاہا 10 جانور 5 جانور ذبح کر دیا، نہیں، ہر جانور پر مستقل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنا اس طرح بھی ضروری ہے کہ اس ذبح کے عمل میں جو بھی شریک ہو رہے ہیں، یعنی جن کا ہاتھ بھی چاقو پہ لگ رہا ہے، ہاتھ پاؤں پکڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ذبح کا عمل یعنی جو چاقو کے ذریعے جانوروں کو ذبح کر رہے ہوں ان کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے موقع پہ لوگوں کو شوق ہے اور افضل بھی ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ضعیف حضرات ہیں، ان کے ہاتھ میں کپ کپی آ جاتی ہے، یا چونکہ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے تو قربانی کرتے وقت وہ صحیح سے چھری نہیں چلا پاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قصاب وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ کو چلانے میں ان کی مدد کر دیتے ہیں، یا تھوڑا سا یہ ہلکا سا چلائے بقیہ ان کے ہاتھ سے چھری لے کر کے بقیہ کام وہ مکمل کر دیتے ہیں۔ فقہ نے فرمایا کہ اس عمل میں جو بھی شریک ہو رہے ہوں وہ مسلمان ہوں اور بسم اللہ پڑھیں۔ اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، جیسے مثال کے طور پر ذبح کے مکمل ہونے کے لیے جن رگوں کا کٹنا ضروری ہے، جن رگوں کا کٹنا حلقوم مری ودجین، سانس کی نلی، کھانے کی نلی اور دونوں سائڈ کی رگیں، یہ جملہ 4 ہے، 4 میں سے 3 کا بھی کم از کم کٹ جانا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہلکا سا ایک آدمی نے چاقو چلایا، ابھی 1-2 چیزیں کٹی اور بقیہ 2 چیزیں کاٹنے کے لیے قصاب نے چھری لے لیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر اس کام کو کر دیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ تو ذبح کے عمل میں جو بھی شریک ہو رہے ہوں ان کا بسم اللہ پڑھنا اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد بقیہ کاموں میں اختیار ہے، کر سکتے ہیں کوئی بھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بہت جلدی خراب ہونا شروع ہوتا ہے، بہت جلدی خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اگر صحیح سے جلدی سے تقسیم نہ کرے تو شام ہوتے ہوتے لوگوں پریشان ہوتے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں جو جانور لوگ ذبح کرتے ہیں وہ رات کے 11-12 بجے تک بھی خراب نہیں ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں جو اسلامی ادب ہے کہ ذبح کرنے کے وقت جانور کو جو مطلوبہ رگیں ہیں جو کٹنی ہیں ان کو کاٹنے کے بعد جو اندر کی وائٹ رگ ہے اسے نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جسم کے اندر سے جو فاسد خون ہے وہ مکمل نکل جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس رگ کے نہ کٹنے کی وجہ سے جسم کا دماغ سے ایک کنیکشن باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ختم ہے۔ جانور کی پہلی اسی لیے کہا کہ جانور کو اوپر کی طرف سے گردن کی طرف سے کاٹنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اوپر سے کاٹنے میں تکلیف ہوگی جانور کو، کیونکہ تکلیف کے لیے جبکہ اندر کی طرف سے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلی رگ کے کرتے ہی وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس وائٹ رگ کی وجہ سے ایک کنیکشن باقی رہتا ہے دماغ سے، جس کی وجہ سے جانور کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایب نارمل ہوا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو ہاتھ پاؤں مارنے کی وجہ سے جسم کے ہر حصے کا خون اچھی طرح باہر نکل جاتا ہے، لیکن اس رگ کو بھی جلدی سے کاٹ دیا اور قصاب کچھ جلدی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ پاؤں صحیح سے مار نہیں پاتا
اور ہاتھ پاؤں صحیح سے نہیں مارنے کی وجہ سے جسم کے بہت سے حصوں کا خون نہیں نکل پاتا ہے، اس لیے گوشت جلدی خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ شرعی آداب کی رعایت کر کے ہم کام کریں گے تو یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنی قربانی عبادت ہے، اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کی اپنی روزمرہ کی زندگی اور آپ کی عبادت کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، آپ کی عبادت کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے، باعث مشقت نہ بنے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے قربانی کی عبادت کے انجام دینے میں بھی ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اس موقع پہ انسانوں کے سامنے اسلام کے محاسن کو، نظام نظافت کو، نظام طہارت کو، پاکیزگی کی تعلیمات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کس قدر پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی ہم قربانی کر رہے ہیں تو بروقت صفائی کا اہتمام کر لینا، اس کی جو پھینکنے والی چیزیں ہیں ان کو مقررہ جگہوں پہ جا کے پھینک کے آنا، تاکہ ہمارے گھر کے آس پاس کا ماحول، ہمارے محلے کا ماحول خراب نہ ہو، محلے میں تعفن نہ پھیلے، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ ہم نے قربانی کر لی اور اس طرح اس کے خون کو، گندگی کو بہا دیا کہ روڈ پہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ عبادت کیجئے، لیکن عبادت میں شرعی تعلیمات کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مکمل طور پہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری عبادت ہمارے پڑوس والوں کے لیے، ہمارے محلے والوں کے لیے، ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے اور ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے والوں کے لیے کسی بھی طرح باعث تکلیف نہ بنے، ہم کسی کی اذیت کا، کسی کی تکلیف کا ذریعہ اپنے آپ کو نہ بنائیں، اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم نے کس رنگ کا جانور قربان کیا ہے، کتنا بڑا کیا ہے، اس میں کتنے کلو گوشت نکلے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہی ہیں، پہنچ رہی کیا چیز؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ رضائے الہی کے حصول کی تمنا، اللہ کو راضی کرنے کی کا ارادہ، وہ جو نیت ہے آپ کی، وہ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ فرمایا کہ اپنی قربانی کے پیچھے نیت اچھی رکھیے۔ خاندان میں مقابلہ اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے والا بتانے کے لیے قربانی نہ کیجیے کہ میں تو اتنے کا جانور لاؤں گا کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ جذبہ آپ کے دل میں آ گیا اور آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں تو ایسا کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، جہاں یہ انا اور میں کا جذبہ آیا وہ چیز ضائع ہو گئی۔ بسا اوقات تھوڑا مال اخلاص کی وجہ سے اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کا مقابلہ بڑا سے بڑا مال نہیں کر پاتا۔ تو آپ جو بھی قربانی کر رہے ہو، اللہ آپ کو جو بھی عطا کر رہے ہو، اپنی قربانی کسی کے مقابلے کے لیے نہ کیجیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کیجیے۔ کوئی تعریف کر کے کیا آپ کا کیا کر دے گا، بہت ہوگا ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت بڑا کام کیا آپ نے، کیا ملا آپ کو؟ اگر خاندان کے یا دوست و احباب کے بعض لوگوں نے دو چار تعریفی جملے کہہ دیے، کیا ملا آپ کو؟ لیکن اس کے ذریعے آپ نے کتنی بڑی قیمتی چیز کو ضائع کر لیا کہ یہ پل صراط پہ سواری بننے کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا۔ دنیاوی تعریف کی طلب میں آپ نے کام تو کیا لیکن ثواب سے محروم ہو گئے۔ اس لیے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ قبول کر لے وہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اس لیے قربانی کو اسلامی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے، قوانین و نظم و ضبط کی رعایت کرتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دے تو انشاءاللہ یہ چیز اللہ کی قربت کا ہمارے لیے ضروری ذریعہ یہ چیز بن جائے گی۔ اس کا ہم سب کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھا اس کو دیکھیے، ابھی ایک سوال بڑی اچھا امام صاحب نے متوجہ کیا۔ چند چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پہ کئی چیزیں لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ کپوڑے، لوگ اس کو کھاتے ہیں، لیکن اس کو ایک روایت میں کھانے ان چیزوں میں شامل کیا گیا ہے جو جانور کی چیزیں جو کھانا ممنوع ہے، اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے کپورے وغیرہ کھانے سے پرہیز کیجیے، اس کو پھینک دیجیے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اوجھڑی کا، تو طبیعت اگر گوارا کرے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے تو کھانے کی اجازت ہے، طبیعت گوارا نہ کرے تو آپ کی مرضی، اجازت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب اسی پہ ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دو کہ قربانی کرنے میں آج کل ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رکھ لینے کا، یا اچھا چن کے رکھ لینے کا اور پھر چھٹا ہوا حصہ تقسیم کرنے کا۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، گرچہ کہ جائز ہے کہ آپ اس میں کمی زیادتی اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، اور اچھی چیز اپنے لیے رکھ رہے ہیں تو فقراء اور مساکین اور دوست و احباب میں بھی اچھی چیزیں پہنچنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت مسلم ہو غیر مسلم ہو ہر ایک کو دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے یہ گوشت، بلکہ ہر ایک کو خاص طور پہ ہمیں دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ اللہ نے قربانی قبول کر لیا اور وہ گوشت ہمارے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ کھاؤ دوستو احباب کو کھلاؤ۔ اس لیے خود بھی کھانا چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دینا چاہیے، خاندان کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، غرباء اور مساکین کو بھی دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا گوشت اس گھر میں ضرور پہنچے جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ ہر ایک کے خاندان میں یا ہر ایک کے اڑوس پڑوس میں ایسے کئی گھر ہوتے ہیں جہاں مالی حالات کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھر میں گوشت کل کے لیے بچے نہ بچے، لیکن ایسے گھروں میں ہماری قربانی کا گوشت ضرور پہنچے جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے کہ بہت سے گھر والے صرف قربانی کے موقع پر ہی بکرے کا گوشت چکھ پاتے ہیں۔ سال میں یہی ایک موقع ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی آج دولت لوگوں کے پاس بہت ہو گئی، نہیں، ایسے اونچے اونچے محلات کے درمیان جھوپڑیاں بھی ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس رہنے والے ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے کھانے کھلانے کا موقع ہے، ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا گوشت ہمارے پاس بچے نہ بچے، لیکن ہمارے ان رشتہ داروں تک، ہمارے ان پڑوسیوں تک، ہمارے ان اہل محلہ تک ضرور پہنچے جن کے یہاں گوشت کی اہمیت ہے، جن کے یہاں گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی کو قبول فرما لے۔ الحمد